بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گیٹ وے کے معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ سے سی پیک کے حوالے سے امریکی پروپیگنڈے پر بات کریں گے کہ وہ کس طرح پاکستانیوں کے ذہنوں میں چین کے خلاف سی پیک کے حوالے سے ایک فضا بنانا چاہتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو اس کا مقصد ہے کہ یہ منصوبہ ناکام ہو اور پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے، بلکہ امریکہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان کو بلیک میل کرتا رہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، سی پیک منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس منصوبے سے پاکستان دشمن قوتوں کو شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ بھارت، اسرائیل، امریکہ جیسے ممالک شروع دن سے اس منصوبے کے خلاف ہے اور سازشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ منصوبہ پایۂ تکمیل کو نہ پہنچے۔ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز آج کل پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے سی پیک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک منصوبہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اس سے صرف چین کو فائدہ حاصل ہوگا، لہٰذا پاکستان کو سی پیک کے حوالے سے چین سے سخت سوالات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امریکہ نے سی پیک کے بدلے میں زیادہ بہتر ماڈل پیش کیا تھا، جس سے پاکستان کو زیادہ اور دیر پا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ نے سی پیک کے بدلے میں ایسا کون سا ماڈل پیش کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاری اور حکومتی سطح پر مالی امداد کے لیے پاکستان کو وقتی فائدہ پہنچا کر اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس ماڈل کے تحت غیر سرکاری امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتی اور امریکی حکومت پاکستان کو مالی امداد دیتی رہتی، جیسا کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ امریکہ پاکستان کو مالی امداد تو دیتا رہا، لیکن اپنے مفادات بھی حاصل کرتا رہا، جس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا۔ ہم امریکہ کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ امریکہ کبھی بھی کسی ملک کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ امریکہ دوسرے ممالک کو لالچ دے کر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پاکستان امریکی پالیسی سے اچھی طرح واقف ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے امریکہ کی پیشکش کو ٹھکرا کر چین کے ساتھ مشترکہ طور پر اس منصوبے کا آغاز کیا۔ اب تک کئی ممالک اس منصوبے کا حصہ بن چکے ہیں، جو کہ سمندری راستے سے اور سلک روٹ کی مدد سے ایک دوسرے سے اور چین سے تجارت کر سکیں گے۔ چینی کمپنیاں اپنی پروڈکٹس نہ صرف ایشیائی ممالک کو فروخت کر سکیں گی، بلکہ مڈل ایسٹ اور یورپین کنٹریز کو بھی فروخت کر سکیں گی، جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو کسی صورت منظور نہیں، کیونکہ جب یہ ممالک چین سے تجارت کریں گے تو انہیں زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یورپین کمپنیز جو پروڈکٹس جس قیمت پر فروخت کرتی ہیں اس سے آدھی قیمت میں چائنیز کمپنیاں فروخت کر سکتی ہیں، اور چائنا اپنے کسٹمرز کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھتا جو امریکہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دفاعی لحاظ سے دیکھا جائے تو ترکی سمیت ایسے کئی ممالک کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ دوسروں کو دفاعی ساز و سامان بیچتا ہے اور بلیک میلنگ شروع کر دیتا ہے، اور اگر اس کی مرضی سے ہٹ کر اگر آپ کا ملک کوئی فیصلہ کرے تو امریکہ پابندیاں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے ممالک امریکہ کی اس رویے سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ آزادانہ طور طریقے سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور چین ان کے نزدیک ایک بہترین آپشن ہے جہاں سے انہیں ہر طرح کا ساز و سامان مل سکتا ہے۔ چینی اسلحہ ساز کمپنیاں مغربی کمپنیوں سے بہتر اور سستے ہتھیار تیار کر رہی ہیں، اور اب چونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اپنے کسٹمرز ہاتھوں سے نکلتے نظر آ رہے ہیں، تو امریکہ سمیت یہ ممالک دعویٰ کر رہے ہیں کہ چین اس وقت دنیا میں قرضے دینے والا سب سے بڑا ملک ہے، تاہم یہ قرضے دینے کی اپنی شرائط کو شائع نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو سی پیک کے حوالے سے چینی سرمایہ کاری پر سوالات اٹھانے چاہیے۔ پاکستان کے حوالے سے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو چین اپنے قرضوں کی دلدل میں پھنسا رہا ہے۔ جواب میں چین نے کہا کہ امریکہ اس وقت کہاں تھا جب پاکستان کو ضرورت تھی۔ چین نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو دیے گئے قرضوں کو واپس کرنے کے لیے ہم پاکستان کو مجبور نہیں کریں گے۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں 20 منصوبوں میں تقریباً 75,000 لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا ہے۔ چین پاکستان میں تجارت کے لیے صرف سڑکیں ہی نہیں بنا رہا، بلکہ تعلیم، صحت اور توانائی کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔
بہت جلد پاکستان کو توانائی کے بحران کا جو سامنا تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ چین دوسروں کے مقابلے میں سستی بجلی پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان میں موجود چینی سفیر نے کہا ہے کہ 2013 میں پاکستان میں توانائی کا شدید بحران تھا۔ امریکی کمپنیوں نے پاکستان میں اس وقت پاور پلانٹ کیوں نہیں لگائے؟ انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیشہ سیاسی مقاصد اور مخصوص حکومتوں سے بالاتر ہو کر پاکستان کی مدد کی ہے، اور ہم پاکستانی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ چین نے کبھی بھی پاکستان کو مجبور نہیں کیا اور نہ ہی بلیک میل کیا ہے جیسے امریکہ پاکستان کو کرتا آیا ہے۔ بے شک سب ممالک اپنے اپنے مفادات کو لے کر چلتے ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن بنا کسی کو نقصان دیے یا پھر بلیک میل کیے۔ اگر امریکہ کی پاکستان کو دیے گئے چینی قرضوں کے بارے میں تشویش پر بات کی جائے تو امریکہ ان قرضہ جات سے متعلق مسلسل مبالغہ آرائی کر رہا ہے۔ پاکستانی اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے تحت پاکستان کا کل بیرونی قرضہ 110 ارب امریکی ڈالرز ہے۔ پاکستان کو قرض دینے والوں میں عالمی مالیاتی فنڈ اور پیرس کلب سمیت دیگر عالمی مالیاتی ادارے سر فہرست ہیں۔ سی پیک کے لیے کل قرضہ 5.8 ارب امریکی ڈالر ہے، جو کہ پاکستان کے کل بیرونی قرضہ جات کا 5.3% ہے۔ یہ چینی قرضہ 20 سے 25 برس کے دورانیہ پر مشتمل 2% شرح سود پر دوبارہ ادائیگیوں کے آپشن رکھتا ہے۔ چینی قرضہ جات کی ری پیمنٹس 2021 میں شروع ہوگی۔ 300 ملین ڈالرز کی سالانہ ادائیگی پاکستان کے لیے بوجھ ثابت نہیں ہوگی۔ چینی سفارت خانے نے بیان میں مزید کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں پابندیوں کی چھڑی لے کر گھومتا ہے، وہ مختلف ممالک کو بلیک لسٹ کرتا رہتا ہے اور یہ سب وہ اپنے معاشی مفادات کے لیے کرتا ہے۔ چین نے کسی ملک کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے جبری طور پر مجبور نہیں کیا۔ چین پاکستان سے بھی غیر معقول مطالبات نہیں کرے گا۔ امریکہ کو الزامات لگانے سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور پاکستان کو کیا دیا۔ اگر امریکہ کو واقعی پاکستان کا خیال ہے تو اسے باہمی تعلق استوار کرنے کے لیے پاکستان کو فنڈز دینے چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستانیوں کو نہ تو بھارتی میڈیا اور نہ ہی امریکیوں کی باتوں میں آنا چاہیے۔ پاکستانیوں کو ہمیشہ امریکی احسانات نے مارا ہے۔ ہمیں امریکی امداد کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وقتی طور پر ہمارے مسائل کو حل کرتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں امریکہ کا احسان مند بنا دیتی ہے۔ سی پیک کی مدد سے پاکستان کی اپنی کمپنیاں بھی ان منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکیں گی جہاں چینی کمپنیاں تجارت کریں گی۔ یوں پاکستان اس منصوبے سے فائدہ اٹھا کر چینی قرضہ بھی واپس کر سکے گا اور اپنی معاشی حالت بھی بہتر کر سکے گا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔